اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ محمد مصطفیٰ امیر کارواں بننا تھا ان کو نوجوان ہو کر، جن کا لڑکپن گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں۔ بسد انداز اکتائی بغایت شان زیبائی، امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الضحیٰ کی جو آخری آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جس کا سیدھا اور سادہ ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ اور اپنی رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، پرچار کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ یہاں پر ذکر رسول کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ذکر رسول سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر سب سے پہلے کبریا نے کیا۔ سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب تھا، گویا سارا عالم جو ہے اجتماع عظیم ہے اور خدا میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا، پتہ چلا، کسی مجمع میں، کسی جلسے میں، کسی مجلس میں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرنا یہ کسی دنیا دار کی سنت نہیں بلکہ خدائے پاک کی سنت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا ذکر یہ انمٹ چیز ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے۔ جس طرح کوئی فعل فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اسی طرح کوئی بھی ذکر ذاکر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے ذکر مصطفیٰ اور ایک ہے ذکر خدا۔ ذکر خدا مخلوق کرتی ہے اور ذکر مصطفیٰ خود خالق کائنات کرتا ہے۔ اور ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ نہ تو ذکر رہے گا اور نہ ذاکر رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، سب کے سب فنا ہو جائیں گے، نہ ذکر رہے گا نہ ذاکر رہے گا، صرف ذات باقی رہے گی۔ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ ساری کائنات مٹ جائے گی لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کوئی دنیا دار نہیں کر رہا ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر خود پروردگار عالم کر رہا ہے، جو ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا۔ جبھی تو کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ کبھی چرچا تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، میری طرف توجہ کیجئے اور گفتگو کو اطمینان و سکون کے ساتھ سماعت کیجئے۔ یقیناً آپ کو یہاں پر بیٹھنے کا ثواب ملے گا اور ذکر رسول، ذکر مصطفیٰ کو سن کر اگر سبحان اللہ کہیں گے تو یقیناً آپ کے نامۂ اعمال میں 10-20 نیکیاں نہیں بلکہ سبحان اللہ کہنے کے عوض اور اس کے بدلے میں آپ کے نامۂ اعمال میں 90 نیکیاں لکھی جائے گی۔ تو اسی لیے جہاں پر آپ حضرات کو اچھا لگے ضرور اپنی زبان سے سبحان اللہ کہہ لیا کیجئے، اس لیے کہ سبحان اللہ یہ اللہ پاک کا نام ہے، اور جب ہم اپنی زبان سے اللہ پاک کو اللہ پاک کہہ کر پکاریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے نام کی برکت اور اپنے نام کے صدقے سے ہمارے
ہماری زبان گندی زبان کو بھی پاک عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے جہاں پر آپ حضرات کو اچھا لگے ضرور سبحان اللہ کہہ لیا کیجئے، اس لیے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کے محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر عبادت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ریاست میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر حقیقت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر توریت کے اوراق میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زبور کے صفحات میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندر کی طغیانی سمندر کی سیلانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زمین کی پستی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دریا کی طغیانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہاڑ کی چوٹیوں پر ہے، مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دنیا کے نظاروں میں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر مٹانے کے لیے اذان کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر مٹانے کے لیے نمازوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر مٹانے کے لیے آسمان و زمین کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر مٹانے کے لیے قرآن عظیم کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر مٹانے کے لیے سمندر پہاڑ کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر مٹانے کے لیے خود خدائے پاک کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر مٹانے کے لیے خود اللہ تعالیٰ کو مٹانا ہوگا۔ آئیے سماعت کیجیے اور غور کے ساتھ سنیے، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے ساری کائنات کو مٹانا ہوگا۔ تو حضرات، اذان کا مٹانا غیر ممکن ہے، نمازوں کو مٹانا غیر ممکن ہے، آسمان و زمین کو مٹانا غیر ممکن ہے، سمندر و پہاڑ کو مٹانا غیر ممکن ہے، چاند و سورج کو مٹانا غیر ممکن ہے، قرآن عظیم کو مٹانا غیر ممکن ہے، خدائے پاک کو مٹانا غیر ممکن ہے۔ تو معلوم ہوا، پتا چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر بھی مٹانا غیر ممکن ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہمیشہ سے منائی گئی ہے اور ہمیشہ منائی جائے گی۔ جبھی تو کسی نے کہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے جھک جانے والا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ہم مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کی خوشی بھی مناتے ہیں، ہم میلاد رسول بھی کرتے ہیں اور میلاد رسول کے لیے خوشی کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت سارے خوشی کے مواقع آتے ہیں اور ہم ہر موقع پر مختلف طریقے سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بچے کی پیدائش پر عقیقہ کرنا یہ بھی ایک خوشی ہے، شادی کے موقع پر ولیمہ کرنا یہ بھی ایک خوشی ہے، اس لیے کہ اس خوشی کو میرے آقا کریم کی سنت سے نسبت ہے، اس خوشی کو میرے آقا کریم کی سنت سے نسبت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر بعض خوشی شخصی ہوتی ہے جو ایک آدمی کو خوش کرتی ہے، بعض خوشی خاندانی ہوتی ہے جو پورے خاندان کو خوش کرتی ہے، بعض خوشی سماجی ہوتی ہے جو پورے سماج کو خوش کرتی ہے، بعض خوشی بنی نوع انسانی ہوتی ہے جو پورے انسانوں کو خوش کرتی ہے، بعض خوشی جو ہے ضلعی ہوتی ہے جو پورے ضلع کو خوش کرتی ہے، بعض خوشی جو ہے شہری ہوتی ہے جو پورے شہر کو خوش کرتی ہے، بعض خوشی جو ہے ملکی ہوتی ہے جو پورے ملک کو خوش کرتی ہے، بعض خوشی جو ہے صوبائی ہوتی ہے جو پورے صوبہ کو خوش کرتی ہے، بعض خوشی جو ہے اجنحا کی ہوتی ہے جو پورے جناتوں کو خوش کرتی ہے۔ لیکن اسی نیلے آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر ایک عام خوشی تھی جس کو ساری کائنات نے مل کر منایا اور جس کو خود انبیاء اکرام نے، صحابہ اکرام نے، رسولان اعظام نے، بزرگان دین نے، خود خالق کائنات نے منایا۔ مسلمانوں،
جانتے ہو وہ کون سی خوشی ہے؟ تو وہ ہے میرے آقا کی پیدائش کی خوشی، وہ ہے سید الانبیاء کی پیدائش کی خوشی۔ ماضی وہ حال مستقبل ہے تیرے زیر نگی، وقت کی قید سے آزاد ہے ولادت کی خوشی۔ تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات، عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری۔ حضرات، اب میں آپ لوگوں کو خوشی کی لائف کی طرف لے چل رہا ہوں، اس لیے کہ خوشی کی عمر بھی مختلف ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ کوئی خوشی جو ہے دن بھر کی ہوتی ہے، کوئی خوشی جو ہے ساعت بھر کی ہوتی ہے، کوئی خوشی جو ہے ہفتہ بھر کی ہوتی ہے، کوئی خوشی جو ہے مہینہ بھر کی ہوتی ہے، کوئی خوشی جو ہے سال بھر کی ہوتی ہے۔ لیکن میلاد النبی کی خوشی یہ ہمیشہ سے منائی گئی ہے اور ہمیشہ منائی جائے گی۔ حضرات محترم، آج کے میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی زمانے کی قید سے آزاد ہے، اسی طرح جشن عید میلاد النبی کی خوشی زمانے کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور پھر میرے نور سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور میں اللہ کا نور ہوں۔ حضرات محترم، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کا نور ہوں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ تو یہ سن کر میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ آسمان تھا، نہ کوئی فرشتہ، نہ مٹی تھی، نہ پانی، نہ آگ، اور نہ ہوا، اور نہ کوئی جنات، بلکہ کسی بھی دنیا کی کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا۔ تمام چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم سب کے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حضرت ابو ہریرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو پہلے پیدا فرمایا۔ پھر میرے آقا نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے حضرت جبریل علیہ السلام بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، اسے میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میرے میرے آقا نے فرمایا، وَعِزَّتُ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ تارا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سوچا کہ آج میں اپنی لمبی عمر بیان کر رہا ہوں، لیکن میرے آقا کریم سے جواب سن کر انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ سرکار تو مجھ سے بھی پہلے کے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل، مولائے کل جسرے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ برادران ملت اسلامیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ آپ اپنی کتاب فیوض الحرمین شریف میں اپنی چشم دید شہادت تحریر فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا، کہاں پر؟ مکہ معظمہ میں، جو 12 ربیع الاول شریف کو مولود النبی میں ہوئی، جس وقت میلاد کا ذکر پڑھا جا رہا تھا، ولادت کا
ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بیگ جو ہے کچھ انوار اس محفل پاک سے بلند ہوئے، تو میں نے غور و فکر کیا تو معلوم ہوا یہ انوار رحمت الہی اور ان کے مقدس فرشتوں کے تھے جو ایسی مقدس محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ جبھی تو کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جس جا پہ پڑھی جاتی ہے نعت شہ ابرار نازل ہوا کرتی ہے، وہاں رحمت غفار آتے ہیں ملک دیکھنے، اس بزم کا دیدار کرتے ہیں کھڑے ہو کر۔ برابر یہی اذکار صلوات کے پڑھنے کی سزاوار ہے محفل، جنت کے دلانے کی مددگار ہے محفل۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، سرکار کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، ان کا ذکر سن بھی رہے ہیں اور میں سنا بھی رہا ہوں۔ اللہ اللہ قربان جائیے اس محفل پاک کی عظمت پر، جس کا اہتمام صرف ہم نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، جس محفل پاک کا اہتمام صرف شہر والوں نے نہیں کیا، دیہات والوں نے نہیں کیا، مشرق والوں نے نہیں کیا، مغرب والوں نے نہیں کیا، شمال والوں نے نہیں کیا، جنوب والوں نے نہیں کیا، جس محفل پاک کا اہتمام صرف ادبا نے نہیں کیا، علماء نے نہیں کیا، اصفیاء نے نہیں کیا، اولیاء نے نہیں کیا، فضائل نے نہیں کیا، بلکہ جس محفل پاک کا اہتمام صرف انبیاء اور رسولوں ہی نے نہیں کیا، بلکہ یہ ایسی مقدس محفل پاک ہے جس کا اہتمام والسلام خود خالق کائنات نے کیا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اس لیے یہ محفل بڑی ہی مقدس اور متبرک ہے۔ حضرت سیدنا ابن نعمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو میں نے اپنے آقا سے عرض کیا، دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ آپ کو ہر سال اپنے میلاد پر، اپنے پیدائش پر، اپنے ولادت کی خوشی کو منانا پسند آتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سیدنا ابن نعمان رحمت اللہ علیہ سن، جو مجھ سے خوش ہوتا ہے میں بھی اس سے خوش ہوتا ہوں، اور جس سے میں خوش ہوتا ہوں اس سے پروردگار عالم خوش ہوتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس لیے یہ ایسی محفل ہے کہ جس سے میرے آقا خوش ہوتے ہیں، جب آقا خوش ہوتے ہیں تو پروردگار عالم خوش ہوتا ہے۔ نبی تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کریں۔ اسی لیے ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ واجب ہے۔ اور آگے سنتے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَتُحْصُوهَا، پارہ نمبر 14 آیت نمبر 18، کہ اگر اللہ کی نعمتیں تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے ہو۔ حضرات، ہم اپنے جسم کو ہی دیکھیں، اللہ نے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمیں ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، بازو، یہ پورا جسم اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ مفت میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں، ہم سے کچھ نہیں مانگا ہے، لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان ہمارے پاس بھیجا، اپنی اور ہم سب کو جو ہے اپنے محبوب کی امتی بنا کر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ قرآن مجید کے 4 پارہ میں اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے، بے شک اللہ نے مومنین پر، مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں ایک بڑی عظمت والا رسول کو بھیجا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اپنے نبی کو بھیج کر، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا شکر ادا کریں۔ اس لیے اور ربیع الاول کی پیدائش کی خوشی منائے،
اس لیے منائے اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی صرف ہم اور آپ نہیں منا رہے ہیں، بلکہ ملائکہ بھی منائے تھے، فرشتے بھی منا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی منائے تھے، اور تمام انبیاء کرام کی جماعت جو تھی وہ بھی میرے آقا کریم کی جشن عید میلاد النبی کی خوشی منائی تھی۔ حضرات محترم، خود اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا کی پیدائش کا خوشی منا رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا بھی ہوئے اور 12 ربیع الاول کو وفات بھی پائے، انتقال بھی کیے، تو کیا کرنا چاہیے؟ غم منانا چاہیے یا خوشی کرنا چاہیے؟ تو میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں، ہم سب کے ابا حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا بھی ہوئے اور جمعہ کے دن انتقال بھی فرمائے، تو بتائیے جمعہ کی نماز پڑھنا چاہیے؟ جمعہ مومنین کے لیے عید ہے، تو جمعہ یہ خوشی ہے، خوشی کا دن ہے، تو جمعہ کی نماز ادا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی اس دن پیدا بھی ہوئے، اس دن انتقال بھی ہوئے، تو اسی لیے نبی کی پیدائش نہیں منانا چاہیے، تو میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جمعہ کی نماز پڑھنا چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن وصال بھی فرمائے۔ تو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن پیدا تو ہوئے، لیکن میرے آقا مرے کب ہیں؟ میرے آقا زندہ ہیں، اس لیے کہ میرے آقا کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو رحمت للعالمین جب اللہ نے ساری کائنات کے لیے بنا کر بھیجا تو اس کا دنیا میں رہنا بھی ضروری ہے۔ تو حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، لیکن اپنی قبر میں زندہ ہے، باحیات ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے الانبیاء یصلون فی قبورہم، کہ میرے آقا اپنی قبر میں صرف زندہ ہی نہیں ہے بلکہ اذان بھی ہوتی ہے اور نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب میرے آقا زندہ ہے تو غم منانے کا خیال ہی پیش نہیں آتا۔ جب میرے آقا کو ہم زندہ مانتے ہیں تو پھر ہم جو ہے غم نہیں مناتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ اور تمام لوگوں کو چاہیے خوشی منائے، غم نہ منائے۔ آج کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد البارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور سے سنیے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کائنات میں پیدا ہونے سے پہلے، اس کائنات میں تشریف لانے سے پہلے ماحول کیا تھا معلوم ہے؟ سنیے، غور سے سنیے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب کا ذرہ ذرہ بت پرستی میں چور چور، عرب کا ذرہ ذرہ بت پرستی میں چور چور تھا، اور پوری دنیا ظلم و ستم کے ادوان کے سائے میں ڈھلی ہوئی تھی، جہالت کا دور دورہ تھا، انسانیت نے درندگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، انسانیت نے درندگی کا لباس اوڑھ لیا تھا، اور ہر طرف جو ہے کفر و شرک کی زہریلی ہوا چل رہی تھی، ہر طرف کفر و شرک کی زہریلی ہوا چل رہی تھی، کمزوروں کو ستایا جاتا تھا، غریبوں کو تکلیف دینا فخر سمجھا جاتا تھا، شراب نوشی عام ہو چکی تھی، زنا کا بازار گرم ہو چکا تھا، انسان نفسانیت کے بیڑے پر سوار ہو کر ضلالت کے گرداب میں مبتلا ہو چکا تھا۔ حرم محترم کعبۃ اللہ میں 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، کالے اور گورے کا امتیاز برتا جاتا تھا، امیر لوگ دولت کے گھمنڈ میں، دولت کے نشے میں غریب کی بیٹیوں سے رشتہ کرنا ترک کر دیا تھا، چھوڑ چکا تھا، اور عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، معلوم ہے، اور جو ہے راہ چلتے
عورتوں کی عزت و عصمت کو لوٹا جاتا تھا. عورتوں کی عظمت و عزت کو لوٹنا یہ محبوب مشغلہ تھا. اور اس 4 حرفی ذات کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس، کسی آدمی کے پاس اگر جوتے نہ ہوتے تو اپنے جوتے کے عوض، اپنے جوتے کے بدلے میں اپنی شریک حیات، اپنی بیوی، اپنی وائف کو جو ہے کسی غیر مرد کے حوالے کر دیتا تھا. کسی غیر مرد کے حوالے کر دیتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کی عزت گزارنے کا جو طریقہ تھا وہ بے حد شرمناک تھا. چنانچہ ابو داؤد کی حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے، سنیے، غور سے سنیے، کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، یا کوئی مرد یا کوئی شوہر اپنی وائف اور اپنی شریک حیات، اپنی زوجہ محترمہ کو طلاق دے دیتا تھا، تو اس عورت کو جو ہے انسانی آبادی سے باہر کسی تنگ و تاریک مکان میں رکھ دیا جاتا تھا. اور دوران عدت جو ہے اس عورت کو ٹاٹ کا لباس پہنایا جاتا تھا. اور اس عورت کو جو ہے 1 سال تک غسل کے لیے، پاخانہ پیشاب کے لیے پانی نہیں دیا جاتا تھا. اور اس عورت کو 1 سال تک بغیر نمک کے کھانا کھلایا جاتا تھا. حضرات محترم، جس کی وجہ سے وہ عورت غلاظت اور گندگی کا مجسمہ بن جاتی تھی. جب عورت کی عدت پوری ہو جاتی تو اس عورت کی گود کو میگنیوں سے بھر دی جاتی تھی، اور اس عورت کو گدھے کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر سارے شہر میں پھرایا جاتا تھا، سارے شہر میں گشت کرایا جاتا تھا. اور وہ عورت جو ہے اپنی گود کی میگنیوں کو لوگوں پر پھینکتی تھی، جس سے وہ جاہل اور جس سے وہ ظالم لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آج اس عورت کی عدت پوری ہو گئی ہے. کتنا بھیانک وقت تھا. حضرات محترم، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی قبر کھود کر قبر میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ماں کی ممتا اپنی بچی کی سانس کی آخری ہچکی لیتی ہوئی دیکھتی تھی اور کلیجہ تھام کر رہ جاتی تھی، مگر کچھ کہہ نہیں سکتی تھی. ماں کی ممتا روتی تھی، بلکتی تھی، لیکن کچھ بول نہیں سکتی تھی. اتنا ظالم لوگ تھے کہ بچیوں کا باپ بھی بننا گوارا نہیں کرتے تھے. عورتوں کا کوئی عزت و مقام نہیں تھا. بیوہ عورت کو معاشرے میں جینے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا. عورت لفظ گالی بن چکا تھا. عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا. حضرات، اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرنا یہ بھی کوئی شرم محسوس نہیں کی جاتی تھی. بربریت کا ننگا ناچ ناچا جاتا تھا. اور عرب کے لوگ عربی بولتے تھے مگر جھوٹ بولتے تھے. عرب کے لوگ کھاتے تھے مگر حرام کھاتے تھے، پیتے تھے مگر شراب پیتے تھے. یعنی پوری انسانی آبادی گناہوں کے بار میں دبی ہوئی تھی. انصاف لٹ چکا تھا اور ایمان مل چکا تھا. مفلس کی تھی مصیبت، کمزور پٹ رہا تھا. ظلم و ستم کے جھنڈے ہر سمت گڑ گئے تھے. حیوانیت کے پردے عقلوں پہ پڑ گئے تھے. حضرات، عرب کے لوگ دریا کے بے قرار ندیوں کے بے قرار لہروں کو جو ہے وہ لہروں کی بندگی کرتے تھے. دریا کی بے قرار لہروں کی جو ہے بندگی کرتے تھے. چاند و سورج کو معبود بنا لیے گئے تھے. عقل انسانی دین ابراہیمی کی شناخت سے عاجز آ چکی تھی. اخلاقی عظمت کا فقدان تھا اور غمگسار
نالوشیون آسمان دنیا سے دستک دے رہے تھے. حقیقی بھائی کی تلوار اپنے دوسرے بھائی کی گردن کو کاٹنے کے لیے بے قرار رہتی تھی اور معمولی سی باتوں کے لیے کشت و خون کی ہولی کھیلی جاتی تھی. برادران ملت اسلامیہ، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اتنا بھیانک اور پرخطر ماحول تھا اور صرف دو ہی مسلمان تھے. ایک میرے آقا کریم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک نبی کریم کی دادا حضرت عبد المطلب کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو ایک کافر اور مشرک تھے. حضرات محترم، اتنا بھیانک ماحول تھا. اس وقت ضرورت تھی ایک پیغمبر کی، اس وقت ضرورت تھی ایک مومن سے غمخار کی. آخرکار کفر پر میرے خدا کو مشیت کو جلال آ ہی گیا اور ولادت کا، میرے آقا کی ولادت کا سوال آ ہی گیا. صورت تسکین سے نکلی دل سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے. حضرات محترم، وہ رسول تشریف لائے جس کا خاکدان گیتی کا ذرہ ذرہ انتظار کر رہا تھا، منتظر تھا. میرے آقا کریم کے میلاد سے خاکدان گیتی کا ذرہ ذرہ میں انقلاب برپا ہو گیا اور ظلم و ستم کے موت جو ہے ظلم و ستم کے ہم آگوش جو ہے موت میں تبدیل ہو گیا. وحشت تم توڑنے لگی، باہمیت کا منصوعی مان تخت و تاراج ہو گیا. حضرات محترم، جب میرے آقا نسیم صحت خرام ناز سے چلنے لگی اور کفر و شرک کا تراشیدہ خدا بلبلا اٹھا اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو امن و شانتی کا پیغام لایا. ساری کائنات بن کر رحمت، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لایا. اخلاق کا اعلیٰ نمونہ اپنے ساتھ لایا اور مصلح اعظم بن کر تشریف لایا. تو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ جب کسی انسانی سماج میں انسانی جسم کی مزاج خراب ہوتا ہے تو ایسے عالم میں ضرورت پڑتی ہے ڈاکٹر کی، اور جب کسی انسانی سماج میں روح کا مزاج خراب ہوتا ہے تو ایسے عالم میں ضرورت پڑتی ہے پیغمبر کی. محمد مصطفیٰ نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں. ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول. سبحان اللہ. تو دیکھا آپ نے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا. بچیاں جو ہے، لڑکیاں، بیٹیاں جو ہے وہ زندہ پیدا ہوتے ہی دفن کر دیے جاتے تھے. بیوہ عورت کو معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا. عورت لفظ گالی بن چکا تھا. عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا. ان کو مرد لوگ جو ہے اپنے ساتھ کھانا کھانا بھی جو ہے گوارا نہیں کرتے تھے. ایسا بھیانک ماحول تھا. جب میرے آقا اس کائنات میں تشریف لائے تو ایک 40 سال کی بیوہ، ہم سب کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما کر پیغام دیا لوگوں کو، اعلان کیا لوگوں میں، اعلان فرما دیا کہ اے لوگوں، بیوہ عورت کو معاشرے میں جینے کا پورا حق ہے. بیوہ عورت منحوس نہیں ہے اور ٹائم نہیں ہے، بلکہ بیوہ عورت تمہارے گھر کے لیے برکت ہے. حضرات محترم، تو میرے آقا نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر کے یہ پیغام دے دیا کہ بیوہ عورت کو بھی معاشرے میں جینے کا پورا حق ہے. حضرات، اور عرب کے لوگ جب بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے تو جب میرے آقا تشریف لائے تو لوگوں سے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، بچیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی ہے کہ تم اسے زندہ قبر میں گاڑ دو، تم اسے زندہ درگور کر دو، تم اسے زندہ دفن کر دو. اے لوگوں،
لڑکیاں بیٹیاں بچیاں اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ تاکہ آگے چل کر کوئی تمہاری ماں بن سکے، کوئی تمہاری بہن بن سکے، کوئی تمہاری پھوپھی بن سکے، کوئی تمہاری خالہ بن سکے، کوئی تمہاری دادی بن سکے اور کوئی تمہاری نانی بن سکے، اس لیے پیدا کی جاتی ہے۔ اے لوگوں، یہ لڑکیاں زحمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جس گھر میں لڑکیاں بیٹیاں ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے۔ جبھی تو کسی نے کہا کہ آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا، آسمان سے رحمتوں کا کل خزانہ آ گیا۔ ماں نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا اب نہ رونا، مسکرانے کا زمانہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب نہ رونا، مسکرانے کا زمانہ آ گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی میرے آقا کریم کے والد گرامی جن کا نام عبداللہ ہے، وہ میرے آقا کریم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وصال فرما چکے تھے، انتقال کر چکے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور میرے آقا جب پیدا ہوئے تو ابھی 6 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے، 6 سال کی عمر تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ ان کی ماں والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تو اب صرف نبی کے دادا حضرت عبد المطلب رہ گئے، اور حضرت عبد المطلب کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد پیار کرتے تھے، بے حد اپنے اس پوتے سے پیار تھا۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو اپنی آنکھوں سے تھوڑی دیر کے لیے بھی جدا کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن ابھی 2 سال بھی گزرنے نہیں پائے تھے کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ باپ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی چلے گئے، نبی کی عمر 6 سال کی ہوئی تو ماں دنیا سے چلی گئی، اور پھر جب دادا کے پاس آئے 2 سال دادا کے پاس رہے تو دادا بھی دنیا سے چلے گئے، تو اب صرف بچے ہیں چچا جن کا نام ابو طالب ہے۔ تو عبد المطلب کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ ابو طالب جو ہے کثیر العیال ہے، ان کے خود ہی بہت اولاد ہے، تو وہ اپنی اولادوں کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے بعد ہی یتیم عبداللہ کی نگرانی کریں گے، ان کو اپنی اولاد کی ذمہ داریوں سے چھٹکارا ملے گا، تب نہ وہ آمنہ کے لال یتیم عبداللہ کی نگرانی کریں گے، ان کی خدمت کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے دل میں اپنے محبوب کی اتنی محبت پیدا کر دی کہ جتنی محبت ابو طالب میرے آقا سے کرتے تھے وہ اپنے بچوں سے بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، پڑھنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، چلنے لگے تو دادا آدم کو روا ہوا، چلنے لگے تو دادا آدم کو روا ہوا، یوں ہی ایک ایک سایہ اٹھتا چلا گیا، یوں ہی ایک ایک سایہ اٹھتا چلا گیا۔ سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جہاں میرے آقا نے اپنے رحمت للعالمین کا اعلان فرمایا ہے، وہی اپنے ماننے والوں کو رحمت کا درس بھی دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگوں کے دل میں میرے آقا کریم کی رحمت و مربت کا جو مزہ ہے، اور ان کے دل میں جو میرے آقا کریم کے رحم و کرم کا جو جلوہ ہے، یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ حضرات، میرے آقا کریم کی رحمت کا کیا کہنا، کسی کو غلامی سے آزادی مل رہی ہے، کسی کو تخت و تاج کا مالک بنایا جا رہا ہے،
کسی کو جنت کی پہاڑوں میں جانے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، کسی کو باغ فردوس کی اعلیٰ منزل میں اپنے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور مکہ والوں نے دیکھا بھی ہے کہ نبی کونین کی ایک نگاہ کرم چلتے پھرتے مکہ کی سرزمین پر چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ صرف زندگی ہی نہیں دی ہے بلکہ حضرت عمر فاروق کو جلالت، حضرت صدیق اکبر کو صداقت، حضرت عثمان غنی کو سخاوت، حضرت مولا علی کو شجاعت اور تمام صحابہ کرام کو صداقت اور امامت کا ایسا نمونہ بنا دیا ہے کہ جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نبی کے دادا خانہ کعبہ کی طواف کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ خانہ کعبہ کی جو ہے طواف کر رہے تھے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ منہ کے بل گر گیا۔ خانہ کعبہ منہ کے بل آ گیا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر پتھر کھڑا کر کے جھکا۔ حضرت عبد المطلب نبی کے دادا سوچنے لگے اب تو دیواریں ریزہ ہو جائے گی، اینٹیں ٹوٹ جائے گی، غریبی کا عالم ہے، کس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے گی؟ ابھی تو خانہ کعبہ کھڑا تھا، اچانک کیا ہو گیا؟ خانہ کعبہ کیوں منہ کے بل گر گیا؟ حضرت عبد المطلب سوچتے ہوئے جب خانہ کعبہ سے باہر آتے ہیں تو ایک لونڈی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس لونڈی نے کہا کہ عبد المطلب پریشان کیوں ہو، حیران کیوں ہو؟ آج تمہارے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، حضرت عبد المطلب سن کر لوگوں کو اعلان کرتے ہیں کہ اے مکہ والوں سن لو، کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ کعبہ سجدے میں جھکا تھا۔ میرے پوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور باسعادت کی خوشی میں جبھی تو بریلی کے امام پکار اٹھتے اور فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہیں، کعبہ کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہیں، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی کا جشن منانا یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ خدا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے۔ اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگانا اور میرے آقا کریم کی میلاد منانا اور اپنے گھروں میں لوگوں کی دعوت کرنا، میرے آقا کریم کی آمد کے موقع پر کھانا کھلانا، یہ سب جو ہے ایصال ثواب ہے اور اس سے جو ہے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور آپ سے میرے آقا راضی ہوں گے۔ جب میرے آقا راضی ہوں گے تو خود اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کریم کا جشن میلاد جو ہے بڑی ہی دھوم دھام کے ساتھ ہم سب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ میرے آقا آئے تو اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے تو ہم نہ دنیا میں پیدا کیے جاتے، ہمیں جو ہے نہ تو نماز ملتی، نہ قرآن ملتی، نہ روزہ ملتا، نہ حج و زکوٰۃ ملتا، بلکہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہم سب کو ملا ہے یہ سب میرے آقا کریم کے صدقے میں ملا ہے۔ تو اسی لیے دل کھول کر کے اور دھوم دھام کے ساتھ اپنے نبی کا جشن منائے اور لوگوں کو پیغام دیجئے کہ آج میرے نبی پیدا ہوئے ہیں اور آج میرے نبی پیدا ہوئے ہیں، اور جب میرے آقا پیدا ہوئے تو حضرات محترم صرف انسانوں نے میرے آقا کریم کو مبارکباد نہیں دی بلکہ جانوروں نے بھی میلاد کی خوشیاں منائی اور میرے آقا کریم کو مبارکباد پیش کی۔
اور جو ہے صرف جانوروں ہی نے نہیں بلکہ درختوں نے بھی میرے آقا کریم کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا ہے۔ صرف درختوں ہی نے نہیں بلکہ پہاڑ کنکروں نے بھی میرے آقا کریم کو سلام پیش کیا ہے، اور فرشتوں نے میرے آقا کریم کی جلوس نکالتے ہوئے زمین عرب میں تشریف لائے ہیں۔ تو حضرات محترم، اسی لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنے نبی کریم کی میلاد منائے، رسول کریم کی پیدائش کا خوشی منائے، اس لیے کہ جب ہمارے اور آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، لڈو تقسیم کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، جو تمام بچوں کا سردار آمنہ کا لال ہے، جس کا کلمہ پڑھ کر کے ہم اور آپ مسلمان ہوئے ہیں، تو بتائیے جس کے لائے ہوئے قرآن کو پڑھتے ہیں، تو بتائیے اس آمنہ کے لال کی پیدائش پر ہم خوشی نہ منائیں اور ہم اپنے گھروں میں چراغاں نہ کریں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے برادران ملت اسلامیہ؟ اسی لیے بڑی ہی دھوم دھام کے ساتھ منائیے، اور اگر کوئی منع کرے تو اس سے کہہ دیجئے کہ میرے آقا کے ہم غلام ہیں، ہم اپنے آقا کریم کی امتی ہیں، اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے نبی کریم کی پیدائش کی خوشی مناؤں اور اپنے آقا سے دل کھول کر پیار کروں۔ اس لیے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی کریم کا جشن پیدائش کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اور آپ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام